الحمدللہ ان موسموں کے آنے کی نعمت پر ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے جن کو اعضاء اور قلوب نے سراہا اور جن کا ذکر زبانوں اور دلوں نے کیا۔ پے در پہ حمد ہو اللہ کے لیے اس فضل پر جو بکثرت بڑھ رہا ہے، اور ہر وقت ہمیشہ شکر ہو، ہم اس کا ثواب قیامت کے دن چاہتے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اگلے پچھلے روزہ داروں کے لیے بڑا اجر رکھا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ وہ روزہ رکھ کر اور قیام کر کے بلند ترین خیر یعنی ثواب پوانے والوں میں سب سے افضل ہیں۔ جو آپ کے طریقے کی پیروی کرے گا وہ سامان مدح و فخر کو پالے گا۔ درود و سلام اور برکتیں ہوں آپ پر، آپ کے روشن ستارے، آل و ذریت پر، اور بلند ترین بشارتوں کو پہنچنے والے آپ کے صحابہ پر، اور ان تمام پر جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں اس دن تک جس دن کے پوشیدہ بھید جانچے جائیں گے۔ اما بعد اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اخلاص و تقوی سے ماہ قرآن میں اپنے گفتار و کردار کو پاک کرو۔ توبہ میں جلدی کرو قبل اس کے کہ پیشانیاں پکڑی جائیں اور کوئی جائے فرار نہ ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے حضور اس تقوی کے ساتھ جھک جاؤ جو آخرت کا توشہ ہے، اور ہر کجرو کو چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ جہاں ہدایت اترے وہاں اترو، اور جہاں تقوی اور ورع ہو وہاں رہو۔ مسلمانوں، یہ دیکھیے فائدوں کا مہینہ اپنے سائے، بخشش، جمال اور جلال کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ ایسا عطربیز مہینہ جس کا فضل واضح ہے، جو بھلائیوں سے پر ہے، جس کی برکت سے صبح روشن ہو گئی ہے اور شہر جس کی پھوٹتی ہوئی خوشبو سے مہک اٹھے ہیں۔ ایک ایسا مہینہ کہ جس کے ستارے زمانے کے تاریک افق پر روشن ہو چکے ہیں اور اپنی شوکت و احتشام کے ساتھ بسلامت لوٹ آئے ہیں، اور یہ لوٹنا محمود ہے تاکہ ہماری پیاسی روحوں کو خوشبو سے شرابور کر دے اور بہت دینے والے مولا کے قریب کر دے۔ اللہ اکبر ماہ رمضان ربانی نوازش ہے جو مسلمانوں کی زندگی کو ذکر اور نیک اعمال سے بھر دیتا ہے۔ اس کے اندر زبانیں حسین تلاوت کرتی ہیں اور نفوس روزوں کی ہدایت اور قیام کے نور سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ دلوں میں بھلائی کے چشموں کو پھوڑتا ہے۔ یہ اس لیے آیا ہے کہ دلوں میں بھلائی کے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کرے، گناہوں اور برائیوں کے سرچشموں اور گھاٹوں کو معطل کرے۔ آیا ہے کہ شعور میں بھلائی کے احساسات اور احسان کے مفاہیم کو تیز کرے اور خوشی و مسرت کو پھیلائے۔ نتیجتاً بھاگنے والے پریشان نفوس زندگی کے بوجھ سے بری ہوتے ہیں اور مادہ کے پریشان کن پھندوں سے نکلتے ہیں۔ کان سن رہے ہوتے ہیں، آنکھ اشکبار رہتی ہے، روح خوشی و خضوع سے لبریز رہتی ہے اور دل گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ یہ قبولیت کی نسیم بہہ رہی ہے اور بھلائی کا سیلاب آ گیا ہے، اور یہ شیطان پابند زنجیر کر دیا گیا ہے اور شل ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو کوئی ایک دروازہ بھی نہیں بند ہوتا، اور پکارنے والا پکار لگاتا ہے، اے بھلائی کے جویا آگے بڑھ، اور اے برائی کے جویا باز آ۔ اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے۔ روزہ آیا تو ساری بھلائی آ گئی، بترتیل ذکر حمد اور تسبیح جاری ہے، نفس قول و عمل میں رواں ہے۔ دن میں روزہ تو رات میں تراویح ہے۔ نفس قول و عمل میں رواں ہے، دن میں روزہ تو رات میں تراویح ہے۔ مومنوں، اپنے اس ماہ کا توبۃ النصوح اور حقیر بے فائدہ معاملات سے اوپر اٹھ کر بہتر استقبال کیجیے۔ اے میری امت، تقوی کی روح اور سچی توبہ سے استقبال کر کہ تحقیق تو گمراہی ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر کہ گناہ مصیبت ہے۔ کتنی امتیں اس کے سبب ذلیل ہوئیں اور انہیں بیماریوں نے پکڑ لیا۔
اللہ کے بندو، روزے مسلمانوں کے لیے گناہوں اور برائیوں کے بالمقابل ڈھال ہے، نجاستوں اور گندگیوں میں لت پت ہونے سے بچانے کا ہتھیار ہے اور جہنم کے شعلوں سے بچانے والی سپر ہے۔ سنو، روزوں کو کمی اور ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے عقل و دانش کو اپنے اعضائے بدن کی لگام بنا لو، تقوی و ورع کو نگہبان بنا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ ڈھال ہے، بندہ اس کے ذریعہ جہنم سے بچتا ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے، اور یہ تبھی پورا ہوگا جب اعضائے بدن کو ہلاکت خیز اور تباہ کن اعمال سے روکا جائے گا، زبان کو لغو اور بیکار کی باتوں سے بچایا جائے گا، گفتگو کو تکرار سے محفوظ رکھا جائے گا، نگاہوں کو حرام دیکھنے سے روک کر رکھا جائے گا، اور پاؤں کو برے اقدام سے روکا جائے گا، اور بخشش کا ہاتھ پھیلایا جائے گا، ایذا رسانی اور بخل سے بچا جائے گا، صاف اور کانپتے ہوئے دل، سچی توبہ، اخلاص اور توحید سے پر سینوں سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا جائے گا، اور ان تمام کا بدلہ سوائے نعمتوں بھری جنت میں بلند درجوں کے اور کیا ہے؟ تو خوشخبری ہے روزہ داروں اور قیام کرنے والوں کے لیے۔ اے روزہ دار، جس نے کھانا پرہیزگاری کے لیے چھوڑ دیا اور بھوک اور شدت کا ساتھی بنا رہا، قیامت میں اپنی عید کی خوشخبری سن جو رحمت ہوگی اور بھلائی اور بخششوں سے بھری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے روزے سے انہیں صرف بھوک ملتی ہے، بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کے قیام سے انہیں صرف رت جگہ ملتا ہے۔ اسے ابن ماجہ اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور روزہ کے عظیم مقاصد اس کے سوا کیا ہے؟ اے خیر انام کی امت، کہ نفسوں کی تہذیب اور ان کی ترقی ہو، انہیں گندگیوں سے بچایا جائے اور ان کا تزکیہ کیا جائے، اور روزے کی مشروعیت کی یہی بلند مراد اور روشن مقصد ہے۔ سنو، وہ تقوی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، روزہ متقیوں کا لگام، مجاہدوں کی ڈھال اور صالحین و مقربین کی ریاضت ہے، اور بقیہ تمام اعمال میں یہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اور یہ بندہ اور اس کے رب کے بیچ کا راز ہے جس پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔ کمال ابن حمام امام کہتے ہیں، بلا شبہ روزہ برائی کی طرف بہت زیادہ اکسانے والے نفس کو کمزور کرتا ہے اور تمام اعضاء سے متعلق فضول چیزوں کی حدت کو توڑتا ہے۔ روزہ و قرآن کی امت، اللہ کا فرمان ہے، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ جبریل علیہ السلام اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا مذاکرہ کراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے اور شہوت سے روکے رکھا، تو اس کے سلسلے میں میری شفاعت قبول کر۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے نہیں دیا، اس کے سلسلے میں میری شفاعت قبول کر۔ ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسے امام احمد اور طبرانی نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ تو کیا ہی عظیم ہے یہ مہینہ جس میں احسانات کے اصول فراواں ہیں، اللہ کی جناب میں کھینچنے والوں کے دل پاکیزہ ترین سنتوں کی طرف تیز مائل ہو رہے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک سے ہدایت طلب کرتے ہوئے اس میں غور کرے گا، اس کے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہو جائے گا۔ قرآن پر غور کرو اگر تمہیں ہدایت کی طلب ہے، اس لیے کہ خیر قرآن پر تدبر ہی میں ہے۔ مسلمانوں، یہ بابرکت ایام نفس کے محاسبہ اور اصلاح عمل کا موقع ہے، کیونکہ اس معزز مہینے میں بھلائیوں اور نیک اعمال میں باہمی سبقت یا عظیم دروس پائے جاتے ہیں۔ تو کیا امت نے اس روشن صورت کو باقی رکھنے کی کوشش کی جس سے امت اپنی وسطیت و اعتدال، غلو، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی سمیت یہ دین اسلام متصف ہے؟ اور کیا وہ ہر اس چیز کے خلاف سینہ سپر ہے جو دنیا کے امن و استقرار کو بگاڑ رہی ہے اور قوموں کے مابین باہمی نرمی اور بقائے باہم کو مضبوط کرنے اور نسل پرستی اور فرقہ واریت کو چھوڑنے پر کمر بستہ ہے؟ اور کیا وہ پورے حزم کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہے جو اس کے عقائد کو ہلانا چاہتے ہیں، اس کے محکم اصولوں کو زک پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کے مسلمات و قطعیات پر دسترازی کرنا چاہتے ہیں؟
روح کے فوت ہونے سے قبل اللہ کے فراواں فضل کی طرف تیز بڑھیے. اس مہینے کو نیکیوں کی طرف پیش قدمی کا مہینہ بنا لیجئے. ایک دوسرے پر رحم کیجئے اور باہم درگزر سے کام لیجئے. ایک دوسرے کو معاف کیجئے, باہم صلح کیجئے, صلہ رحمی کیجئے, وقتوں کی حفاظت کیجئے, اپنے دلوں کی خبرگیری کیجئے. غفار و کردار میں روزے کے مقاصد پورے کیجئے. رمضان ان بلند معانی و مفاہیم کے احساس و شعور کا موقع ہے جو یکسو دین اسلام کا مقصد ہے. اس عظیم مہم کو پورا کرنے میں خاندان, مسجد, اسکول, یونیورسٹی, معاشرہ, ذرائع ابلاغ اور جدید رابطے کے چینل سبھی شامل ہیں. اور اس کا بدلہ سوائے جنتوں میں بلند درجوں کے اور کیا ہے, جہاں باب ریان سے داخل ہونے کو دروازہ کھلا ہوا ہے. خوشخبری ہے روزہ داروں کے لیے اور بشارت ہے قیام کرنے والوں کے لیے. امانت, پرہیزگاری اور تقوی کا یہ مہینہ ہے. اس میں اس کے لیے کامیابی ہے جس نے قبولیت کی چاہت کی. خوشخبری اس کے لیے جس کا روزہ درست ہو اور جس نے صبح و شام اللہ سے دعا کی. اپنے رب کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے اس بابرکت مہینے تک پہنچایا. اور تمام شکر میں سے یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ احسان کیا جائے, ضرورت مندوں کی مدد کی جائے اور اللہ کے تمام بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا, جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینوں کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے. ہاں, جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے, سختی کا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت سے نوازے, ان میں موجود آیات و حکمت سے مجھے اور آپ کو نفع پہنچائے. میں اپنی یہ بات کہتا ہوں, اللہ عظیم و جلیل سے آپ اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے اور اس کی جناب میں توبہ کیجئے. بلا شبہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ صاحب شوکت بہت زیادہ بخشنے والے کے لیے ہے. وہ بلند اور صاحب شکر ہے. اس نے روزہ داروں کے لیے بہت بدلہ رکھا اور انہیں تقوی و مسرت سے نوازا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. ایسی گواہی جس کے ذریعے قیامت کے دن ہم کامیابی کی امید رکھتے ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں. اور روزہ رکھنے اور اس اللہ کی طرف بلانے والوں میں سب سے افضل ہے, یہاں تک کہ حق اور نور واضح ہو گیا اور عام ہو گیا. آپ پر, آپ کی آل پر, آپ کی ہدایت دینے والے روشن مہتاب صحابہ پر درود اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو. اما بعد, اللہ کے بندوں, گفتار و کردار میں اللہ کا تقوی اختیار کرو. صبح و شام اس کے سامنے جھکنے اور اس کا حکم ماننے میں اس کا تقوی اختیار کرو. تم عزت و جلال اور سیادت و کمال سے بہرور ہوگے. ایمانی بھائیو, اللہ آپ کی حفاظت کرے. روزے کے اس مہینے کو پیش قدمی کا مہینہ بنا لو. کیا ہی اچھی بات ہو کہ یہاں سے شروعات ہو تیاری اور حسن استقبال کی, توبہ کی, تجدید کی, خوب قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر غور و تدبر کی, باہم عفو درگزر کی, حسد و جلن کو چھوڑنے کی, سینوں اور دلوں کی سلامتی کی, فریقوں کے بیچ ہتھیار ڈالنے کی, اتحاد کی, حسن زن کی, صدقہ اور احسان کی, بھلائی اور نیکی کے کاموں کی, خاندان پر توجہ دینے اور صلہ رحمی کی, جوان لڑکوں اور لڑکیوں پر دھیان دینے کی, ان کی بہتر تربیت کی, اتحاد امت کی, اختلاف اور تفرقہ سے دوری اختیار کرنے کی, وسطیت اور میانہ روی کو مضبوط کرنے کی, امن و سلامتی, ولاء و نسبت, اتحاد اور وطنیت کو پورا کرنے کی, جماعت اور امامت کو لازم پکڑنے کی, حسن خاتمہ کی, جنت کے لیے کام کرنے کی, جہنم سے بچنے کی, وقتوں, باہمی رابطے کے اسٹیجوں, چینلز اور نئے ذرائع ابلاغ سے احترام کے معاہدوں کی حفاظت کی, ٹیکنالوجی کو دین اور وطنوں کے امن کے لیے مسخر کرنے کی. اللہ کے بندو, ماہ رمضان اور بیت اللہ الحرام میں زمان و مکان کے شرف کی جو نعمت حاصل ہے اس پر اللہ کے لیے شکر و ثنا سے اپنی زبان کو تر رکھو. آپ کے لیے
کئی طرح کی عام خدمتیں مسخر کی گئی ہیں جو امن و امان اور قرار و اطمینان سے پر ہیں اللہ کے فضل سے، اور پھر اس بابرکت ملک کے حکمرانوں کی فائق توجہ اور دھیان کی وجہ سے اللہ اسے ان کے اعمال صالحہ کے میزان میں ڈالے۔ اللہ کے بندو، رجال امن کے ساتھ بہتر تعاون کا رویہ اپناؤ اور ان کو سلام کرو۔ ہمارے سیکورٹی کے جو لوگ ہیں انہیں سلام کیجیے، اور جو سرحدوں پہ ڈٹے ہوئے ہمارے جوان ہیں ان کے لیے آپ دعا کیجیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی فتح و نصرت کے لیے۔ وہ ہمارے لیے سامان فخر و اعتزاز ہیں۔ اس عظیم مہینے میں پاکیزہ دعاؤں سے ماہ بخشش و نوازش میں خوب محنت کرو، اور اللہ کے بندو، ان بابرکت ایام میں پاکیزہ دعاؤں سے ماہ بخشش و نوازش میں خوب محنت کرو، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے حکمرانوں کے لیے، وطنوں کے لیے اور اپنی امت کے لیے دعاؤں کی ہتھیلی اٹھاؤ۔ اللہ پاک سے باصرار مانگو، اسے پکارو اور خوب گڑ گڑا کر مانگو کہ وہ آپ کے کمزور، بے وطن، مصیبت زدہ قیدی اور مظلوم بھائیوں کی ہر جگہ مدد کرے اور ان کے کرب و غم کو دور کرے اور ان کی مصیبتوں اور غموں کو ختم کرے۔ وہ سننے والا، دعا قبول کرنے والا ہے۔ یہ باتیں نہیں، اور صاحب فضل عظیم، شرف عمیق اور معزز نبی پر درود و سلام بھیجیے جیسا کہ مولائے عظیم نے اپنے ذکر حکیم میں اس کا آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ جل فی علاہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ آپ پر ہدایت کے نبی درود ہو، آپ اپنی امت کو ڈرانے والے اور اس کے رہنما ہیں۔ ایسا درود جو آپ کی محبت سے ہماری روحوں کو معطر کرے اور ہماری منزل سے ہمیں قریب کرے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد پہ ویسی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی۔ بلا شبہ تو صاحب شوکت اور قابل حمد ہے، اور تو راضی ہو جا خلفائے راشدین سے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور بقیہ تمام صحابہ سے، اور ان تمام لوگوں سے جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں تا صبح قیامت، اور ہم سے بھی انہی کے ساتھ اپنے کرم سے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، دین کی حفاظت فرما، اس ملک کو اے اللہ امن و امان سے پر رکھ، اور تمام مسلمانوں کے ملکوں کو اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نواز، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو، اے اللہ خادم حرمین شریفین کو بہتر توفیق سے نواز، اے اللہ تو انہیں اس کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، اے اللہ انہیں تقوی اور صلاح کی راہ پر رکھ، اے اللہ انہیں ایسے لوگوں سے، ایسے اعوان و انصار سے نواز جو ان کی بھلائی پر مدد کریں، اے اللہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے معاملات کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان حکمرانوں کو تو اپنے دین کو نافذ کرنے والا بنا، اے اللہ ہم سے فتنوں کو دور کر، اے اللہ ہم سے فتنوں کو دور کر، اے اللہ جو ظاہر و باطن فتنے ہیں سب سے ہمیں دور کر، اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کو خوشحالی سے نواز، اے اللہ ہمارے روزوں کو، اے اللہ ہمارے قیام کو، اے اللہ بلکہ ہمارے تمام اعمال کو، ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ تو جہنم سے آزاد لوگوں میں ہمیں لکھ، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں لکھ جنہیں تو نے جہنم سے آزاد کیا،
اے اللہ مسلمان مرد عورتوں کو بخش دے، اے اللہ زندہ مردہ سب کو بخش دے، اے اللہ تو بہت زیادہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ ظلم کرنے والوں کے ظلم سے، مکر کرنے والوں کے مکر سے مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے سیکورٹی کے لوگوں کو، اے اللہ رجال امن کو بہتر توفیق سے نواز، اے اللہ وہ لوگ جو ہماری سرحدوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے نشانیوں کو صحیح کر، اے اللہ ان کے مریضوں کو شفا دے، اے اللہ انہیں سالم و غانم رکھ، اے اللہ انہیں غلبہ دے، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو بخشنے والا ہے، اے اللہ تو بخشش کو پسند کرتا ہے، اللہ تو ہمیں بخش دے، اے اللہ ہماری طرف سے تو قبول فرما، بلا شبہ تو سننے والا ہے، اے اللہ تو ہماری توبہ قبول کر لے اور ہمیں اور ہمارے والدین اور ان کے والدین اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، اے اللہ جو زندہ انہیں بھی اور جو مردہ انہیں بھی بخش دے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو، اور آخری دعا یہ ہے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔